مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع ہے قوم ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مبعوث کیے گئے۔ آپ انتہائی حسین و جمیل اور مضبوط جسم والے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا۔ قوم عاد ایک خوشحال اور ستونوں کے خوبصورت مکانات میں رہنے والی قوم تھی۔ عرب میں اس قوم کی ترقی، خوشحالی اور فن معماری کے چرچے تھے، بلکہ عرب کے قدیم شعراء نے ان پر سینکڑوں اشعار کہے ہیں جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ قرآن مقدس میں ان کی بستی کو احقاف کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ علامہ پیر کرم شاہ الازہری اپنی شہر آفاق تفسیر ضیاء القرآن میں رقم تراز ہیں کہ احقاف سے مراد وہ ریگستان ہے جو عمان سے حضر موت تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کل رقبہ 3 لاکھ مربع میل بتایا جاتا ہے۔ قوم عاد کے لوگ انتہائی مضبوط جسم اور طاقتور تھے۔ ان کی طاقت اور خوبصورتی اور خوشحالی نے انہیں اللہ جل جلالہ کا باغی بنا دیا۔ اللہ جل جلالہ کی نعمت کے پانے کے بعد بجائے اس کے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے، وہ مغرور ہو کر خدا کے باغی بن بیٹھے اور بتوں کی پرستش میں ملوث ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے دل نشین انداز میں انتہائی نرمی سے سمجھایا، جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا: کیا ہر بلندی پر ایک نشانی بناتے ہو، راہ گیروں سے ہنسنے کو اور مضبوط محل اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی پر گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ان چیزوں سے کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری مدد کی چوپائیوں اور بیٹوں اور باغوں اور چشموں سے، بے شک مجھے تم پر ڈر ہے ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کتنی شفقتوں سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی نبوت و اطاعت کی طرف بلایا، مگر دولت اور طاقت کے نشے میں چور اس قوم نے از راہ تکبر حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، آپ کی شان میں بازیاں گوئی اور ارتکاب کیا، جسے قرآن مقدس یوں بیان فرماتا ہے: اس کی قوم کے سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ کیا اے میری قوم، مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ؟ میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں اور تمہارا معتمد خیر ہوں۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بے وقوفی اور جھوٹ جیسے بدترین الفاظ میں توہین کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بھی قوم نوح کی طرح عذاب میں گرفتار فرمایا اور ارشاد فرمایا: الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ تو ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے: تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور، اور کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ قوی ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی، سخت گرج کی ان کی شامت کے دنوں میں کہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں، اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ پھر ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوم سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈھونڈ ہیں گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ چشم عبرت سے ان آیات مبارکہ کو بار بار پڑھا جائے کہ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی گستاخی کی تو مضبوط ستونوں میں رہنے والی ترقی یافتہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہلاک کیا کہ پہلے ان پر قحط سالی مسلط فرمائی، اور جب وہ بارش کے متمنی ہوئے تو ان پر سیاہ بادل بھیجا، جسے دیکھ کر وہ خوش ہوئے کہ اب بڑے زور کی بارش ہوگی، ندی نالے سب ابل پڑیں گے، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی، باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے، مگر ان کا یہ خواب
شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک زبردست آندھی چلی جس نے درختوں، جانوروں اور انسانوں کو تنکوں کے مانند اڑا دیا، اور خوشحال آبادی کھنڈرات کا ایک قصہ پارینہ بن گئی۔ آج بھی ان کھنڈرات کو دیکھ کر لوگ عبرت کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا یہاں بھی کبھی کوئی ترقی یافتہ قوم موجود تھی؟ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ تو ناظرین، آئی ڈی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر کریں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے بعد دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ان ویڈیوز کو آگے شیئر کریں اور ہمیں اپنی اچھی اچھی باتوں سے مستفیض کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔